دیکھیے پاکستان کے اندر اس وقت کسی بھی پارٹی کے اندر جو اے پی سی کر رہی ہیں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پیپلز موومنٹ چلا سکیں. دو وجہ ہیں اس کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اندر کسی قسم کا کوئی بھار نہیں ہے ان میں سے کسی بھی پارٹی کے لیے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ باہر آ جاؤ تو نہیں آئیں گے لوگ. دوسرا یہ کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی یہ ڈرتے ہیں کیونکہ سب کے کیسز کھلے ہوئے ہیں اور پیسہ تو بے تحاشا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بنایا گیا ہے. میں پھر کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ قانونی یا غیر قانونی طریقے سے یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. میں عمران خان تو نہیں ہوں کہ میں ایسی کسی پہ فرد جرم عائد کر دوں میڈیا پہ بیٹھ کے. لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ خربوں روپیہ کمایا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی عوام کو اس بات کا پتہ ہے. ایک طرف اگر لوگ خربوں روپیہ کما رہے ہوں پارٹیز کے لیڈرز بھی مختلف پارٹیز کے اور ساتھ ان کے ارد گرد بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہوں اور عوام کو اسی وقت کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو عوام کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ اسی لیے ان کو پھر دباتے ہیں کیونکہ یہ تو کہانیاں لوگوں کے ذہنوں میں ذہن نشین ہو گئی ہیں نا پچھلے 15-20 سال سے کہ جی چاہے وہ کوئی محل ہو باہر, چاہے وہ اپارٹمنٹس ہوں مڈل ایسٹ میں, چاہے وہ جو ہے جو انگلینڈ میں اپارٹمنٹس ہیں, آپ کوئی بھی اٹھا لیں چاہے وہ قطری خط ہو, یہ تو ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ جن کی ضرب الامثال جو ہیں وہ موجود ہیں. تو عوام کے پاس تو کسی قسم کی کوئی سمپتی کسی کے لیے ہے نہیں. اور عوام دیکھیں نگلتے بھی اس وقت ہیں جب عوام کو یہ تو لگے کہ کبھی تو ہمیں کچھ کسی نے دیا ہے. میں نے تو آپ سے بھی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نظریے پہ ووٹ نہیں ملا اس ملک میں کسی کو بھی آج تک. یہ نظریہ تو بےنظیر کا تھا. نہیں دیکھیں بے نظیر بھٹو جو تھی نا انہوں نے اپنے والد جو تھے ان کی جو پوری سیاست تھی اسے انحراف کیا تھا. انہوں نے کتاب لکھی تھی ریکنسیلیشن, اچھا اردو میں اس کو کہیں گے مفاہمت. اس کتاب کے اندر انہوں نے نیو لبرل اکنامکس جس کو مارگریٹ تھیچر یا جس کو اس زمانے ریگن جنہوں نے ٹو کیا تھا, جس کے اندر ڈی ریگولیشن تھی, جس کے اندر پرائیویٹائزیشن تھی, جس کے اندر نیشنل اکانومی کے اندر ریاست کا کوئی حصہ نہیں تھا, یہ سارا بے نظیر بھٹو نے اس کو اون کیا تھا. اور آپ کو ذہن میں آپ رکھیں یہ بات کہ پاکستان میں جو انرجی کرائسس ہے یہ اس کو سٹارٹ کرنے والی بے نظیر بھٹو تھی کیونکہ پاور پلانٹس وہ لے کے آئی تھی سب سے پہلے. اور پاور پلانٹس کو جس قسم کی شرائط پہ لے کے آیا گیا تھا وہ شرائط جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست سے بالکل فرق تھی. وہ ریاست کے نظام کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اکانومی کے حوالے سے. وہ چاہتے تھے کہ ریاست کے پاس اکنامک کنٹرول کے اندر ایک بڑا سٹیک آئے, جس لیے وہ نیشنلائز بھی کیا. میں نے کہا کہ میں یہ اس پہ بحث نہیں اس وقت کر رہا کہ وہ کیونکہ وہ علمی بحث ہے, وہ بھی میں کر سکتا ہوں اگر کوئی کرنا چاہے کہ وہ نیشنلائزیشن جو تھی وہ ایکسپینشن اس کی چاہیے تھی اس وقت نہیں چاہیے تھی اور جتنی وہ ہوئی کیا وہ فائدہ. لیکن انہوں نے, میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ پوچھا ہے, تو انہوں نے جن شرائط نے وہ کیا وہ شرائط آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہیں. ایک کہ آپ نے ان کو ہر صورت میں وہ پیسے دینے ہیں چاہے وہ پاور پلانٹ چلائیں یا نہ چلائیں. یہ دو کہ آپ نے ان کو پیسے ڈالرز میں دینے ہیں, اور تین کہ ان کا اگر آپ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اگر ان کا ارے آئی پی پیز یہ جو میری بات سنیں یہ اس سے پہلے سٹارٹ ہوا, ہاں اس کے بعد سٹارٹ ہوا جب یہ لے کے آئی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے چلیں ضیاء الحق کی بات کی میں بات کر رہا ہوں. آپ تو شرف پہ آ گئے ہیں, شرف یہ تو بات نہیں.